رکوع نمبر 7 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یا ایہا اے لوگو الذین جو آمنو ایمان لائے، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، علیہ پر، کم تم، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جیسے، کتبہ لکھا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو، علی پر، الذین وہ لوگ جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، من سے قبل پہلے، کم تم، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، ایامن چند دن، معدودات گنے ہوئے، فمن پھر جو کوئی، پھر من جو کوئی، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او یا علی سفرین کسی سفر پر، فعدتن تو تعداد پوری کرنا ہے، من ایام دنوں سے، اخر دوسری، والذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی، پھر من جو، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہو تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وَإِنْ اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لام زبر لا کے لیے، کم تمہارے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، تعلمون تم جانتے، تعلمون میں تا جو ہے تم کو، اور واو نون جمع کی علامت ہے، تم جانتے ہو، شہر مہینہ، رمضان کا، الذی وہ جو، انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ ہوتا تو اس نے نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا، یہ مجہول ہو گیا نا، یعنی پیسو وائز، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے یا انسانوں کے لیے، لام سے یہ لی کے لیے، الناس لوگ، وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدا ہدایت میں سے، والفرقان اور حق و باطل کا فرق کرنے والی، فمن تو جو کوئی، شاہدہ حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے کو، فلیصم تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے، ومن تو جو کوئی، کانا ہو، مریضاً بیمار، او علی سفرین او یا علی پر، سفر کسی سفر پر، او علی سفرین یا کسی سفر پر، فعدتن تو تعداد پوری کرنا ہے، من ایام دنوں میں، اخر دوسرے، یرید ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ، بکم تمہارے لیے، الجسر آسانی کا، ولا اور نہیں، یرید وہ ارادہ رکھتا، بکم تم پر، العسر تنگی کا، ولتکملوا اور تاکہ تم پوری کر سکو، العدت تعداد، ولتکبروا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی، علی اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر گزار بنو، وَإِذَا اور جب، سالہ کا سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو یقیناً میں، قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا، دعوت دعا، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب بھی، دعانی وہ پکارتا ہے مجھے، فلیستجیبوا تو لازم ہے کہ وہ بات مانیں، لی میرے لیے، ولیؤمنوا اور لازم ہے کہ وہ ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، تاکہ ہم وہ، یرشدون وہ ہدایت پائیں، اہل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃً رات کو، الصیام روزے کی، رفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، الی طرف، نساء عورتیں، کم اپنی عورتوں کی طرف، ہنہ وہ، لباسن لباس ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، لہن ان عورتوں کے لیے، علم جان لیا، اللہ تعالیٰ نے، انکم یقیناً تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ سے، فتابہ تو اس نے مہربانی فرمائی، علیکم تم پر، وعفا اور اسے معاف کر دیا، عنکم تم سے، فالآن تو اب، فاتو آنا اب، باشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور طلب کرو، ما جو، کتبہ لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے،
لکم تمہارے لیے، لام زبر لا کے لیے، کم تمہارے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ خوب ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، الابیض سفید، من الخیط دھاگے سے، الاسود سیاہ، من الفجر فجر کا، ثم پھر اتمو پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، اور لا نہ تباشروہن مباشرت کرو ان سے۔ ہنہ کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے؟ مردوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے؟ تو مردوں کی ضمیر کیا ہے؟ ہم جو ہے مردوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ سب مرد، ہنہ وہ سب عورتیں۔ وانتم حالانکہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجد میں، تلکا یہ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی، فاسو لانا تا تم قربو قریب جاؤ، ہاں اس کے، فلا تقربوہا سو نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح یبینُ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ تتقون بچ جائیں، ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ، اور لا نہ تا تم اکلوا کھاؤ، یعنی واو الف جمع کو ظاہر کرا، اور نہ تم سب کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا اور بیہا اور نہ تم لے جاؤ ان کو، اور تدلو تم لے جاؤ بیہا ان کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، لتاکلوا تاکہ تم کھا جاؤ، فریقاً ایک گروہ، من اموال مالوں میں سے، الناس لوگوں کے، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا سے مراد کہ جو ایمان لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یعنی امت سے خطاب ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لہٰذا اب ہر رمضان میں روزے رکھو۔ صوم کا لفظ جو ہے اس کا میننگ ہے روکنا، تو اس لیے اگر میننگ پہ جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم اس وقت کن چیزوں سے روکتے ہیں، جو جائز چیز، ہاں یعنی حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں، یعنی کھانا پینا جو ہے وہ بھی ہم رک جاتے ہیں، اور ساتھ میں برائیوں سے رکتے ہیں، اچھائیوں کے لیے نہیں رکتے، برائیوں کے لیے رکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رمضان کا ایک ہمارے جو رکھا ہوا ہے، ایک پریکٹس کروائی ہے مسلمانوں کو، کہ جب ہم رمضان میں ایک حلال چیز سے رک سکتے ہیں، برائیوں سے رک سکتے ہیں، تو کیا عام دنوں میں ان چیزوں سے نہیں رکا جا سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں ایک مہینہ جو ہمارے لیے پریکٹس کا رکھا ہوا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی پہلے لوگوں سے مراد ساری امتیں، پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی بھی ہیں۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، روزے کی وجہ سے گندے مواد اور گرے ہوئے اخلاق سے انسانوں کے اجسام اور روحیں پاک ہو جاتی ہیں۔ یعنی دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، یعنی روح کو بھی جو ہے ہماری تقویت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی تقویت کیسے ہوتی ہے کہ جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں، دیکھیں رمضان میں ہم کتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری روح کی تازگی کے لیے وہ عبادت جو ہے وہ چاہیے۔ جیسے ہمیں جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، روح کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ تو روح کی خوراک یہ قرآن ہے، نمازیں ہیں، بھلائیاں ہیں، اچھے اچھے نیکیوں کے کام ہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ اور بعض کا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں انسان اگر رمضان میں اچھے حلال کھانے سے رک سکتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا بھی انسان کو خوشبو آ رہی ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ تو کیا اگر حلال رزق سے یہ بچ سکتا ہے تو عام دنوں میں حرام سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام بنائی ہیں تو ہم اس سے کیوں نہیں بچ سکتے؟
تو رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کریم نے اس کی فرضیت میں سہولت پیدا کی۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی۔ شرط یہ عائد کی گئی کہ وہ بعد میں اس کی قضا دے گا، یعنی رخصت دے دی اس مہینے میں نہ رکھے، لیکن بعد میں، یعنی مریض ایسا مرض ہو کہ جو بعد میں اس کو صحیح ہونے کی امید ہو کہ ہاں میں صحیح ہو جاؤں گا، تو جب وہ صحیح ہوگا تب اس کی جو ہے قضا دے گا۔ اور مسافر چونکہ سفر کی حالت میں ہے، تو سفر کی حالت میں بھی بعض کا روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے قضا بعد میں دے گا، اس وقت رخصت ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزے نہ رکھیں تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں، یعنی اس میں مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہے، اس وقت روزے کی قضا دینا بھی ہے، اور بعد میں روزہ رکھنا بھی ہے، یعنی کہ صرف وہ فدیہ دے کے نہیں چھوڑ سکتی، ہاں خود بھی رکھے گی۔ چونکہ یہ روزہ بیماری کے خوف سے نہیں چھوڑا جاتا کہ قضا کافی ہو، اس لیے اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی۔ ترمذی کی 715 نمبر حدیث ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ اور روزہ ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرض کرے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، کھانا پڑا ہے، لیکن ہم نہیں کھائیں گے، کیوں؟ ہمارے دل میں شعور ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایون کہ ہم کلی کرتے ہیں وضو کے لیے پانی، تو پھر عام دنوں میں جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، جبکہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ہمیں اس وقت بھی یہ اللہ تعالیٰ شعور عطا فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں ہر جگہ جو ہے اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہوں۔ تو یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ بخاری کی 5929 نمبر حدیث ہے کہ دیکھیں روزے دار کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا دنیا میں، اس کا اجر جو اللہ تعالیٰ آخرت میں جھالا دیں گے۔ تو روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزے دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ روزے دار شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور روزے دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر ملا جاتا ہے۔ یعنی وہ روزے کی جتنی بھی ہماری کوالٹی اچھی ہوگی اتنا ہی اجر بڑھتا جائے گا۔ تو جنت کا جو دروازہ ہے وہ ریان کن کے لیے کھلے گا؟ روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جتنے بھی یہ پوائنٹ ہے سب کے ساتھ حدیثیں ہیں، اور یہ آپ نکال کے اگر موبائل میں اسلام 360 سے دیکھیں تو آپ کو یہ ساری حدیثیں جو ہے نکل آئیں گی۔ امت مسلمہ پر روزے اس طرح فرض کیے گئے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء اور ایام بیعت کے روزے رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر ہر رمضان کے روزے فرض کر دیے، مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار دے دیا۔ جو چاہتا روزے رکھ لیتا، جو چاہتا فدیہ دے دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ بیمار اور مسافر کو روزے نہ رکھنے کا اختیار دے کر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا، اور فدیہ اس بوڑھے کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتا تھا۔ یعنی اب بھی یہ جو ہے حکم بحال ہے، یعنی اگر ایسا انسان ہے جس کو پتہ ہے کہ میری بیماری ختم ہی نہیں ہوگی اور میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا مریض کہ جس کو امید ہے کہ میں اس رمضان کے بعد صحیح ہو جاؤں گا، تو وہ جو ہے وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے، اس کی قضا دے سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عاشوراء کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزے رکھتے تھے۔
جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشوراء کے روزے کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ جیسے اب یہ عاشوراء کا کون سا روزہ ہے؟ 10 محرم کا روزہ، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے رکھ لیں تو ٹھیک ہے، اب نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو پہلی امتوں پر روزے اس طرح فرض کیے گئے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت کے لیے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ پہلی امتوں پر بھی ایک پورے ماہ کے روزے فرض تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو کھانا پینا اور عورتوں سے مباشرت حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی 24 گھنٹے کا تھا نا۔ یعنی ان کا اب بھی آپ دیکھیں جو عیسائی روزہ رکھتے ہیں وہ کیسے رکھتے ہیں، یعنی ان کا شام کو میرے خیال میں 7 بجے کھلتا ہے روزہ، اور یعنی 11-12 بجے کہ 10 بجے جو ہے ان کا پھر ختم، یعنی اس کے بعد وہ کھا پی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی، یعنی ہم رات کو جو ہے سو کر اور سحری وقت اٹھ کر دوبارہ بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیسے مقصد ہے؟ ہر چیز یعنی اگر ہم حلال چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ چیز کھائیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے روزے کی جو ہمیں ثواب نہیں ملے گا، تو عام دنوں میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، جن سے منع کیا ان سے منع کیا ہو سکتے ہیں، یعنی یہی تقویٰ ہے۔ تو اسی لیے روزوں کی فرضیت کے حکم کے بعد فرمایا لعلکم تتقون۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کر دینے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ واجبات میں اہم ترین واجب کی حیثیت سے شرعاً معروف ہے۔ تقویٰ مخلوق کائنات میں سے ہر شخص پر واجب ہے۔ روزہ تقویٰ کی تربیت کیسے کرتا ہے؟ طاہر بن عاشوراء رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تقویٰ کے قدیم اصولوں میں سے اہم ترین اصول روزہ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کرتا ہے، یہی کنٹرول روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کنٹرول اور دباؤ کی وجہ سے تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، ساری نعمتوں تنہائی کے باوجود انسان روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی مشق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور سے تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ یہی نگرانی انسان کو اطاعت کے کاموں کے لیے مجبور بھی کرتی ہے اور قربانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یوں نافرمانی، آپ نے قربانی بول دیا، جہاں پہ قربانی ہی لکھا ہوا ہے، نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے، یوں تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ روزے دار اپنے نفس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں ترک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مطلع ہے۔ روزہ شیطان کی راہوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ شیطان ابن آدم کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے انسان کا اثر نفوس کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کم ہو جاتے ہیں، غالب حالات میں روزے دار کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، شیطان کا ایک اثر اور طریقے سے بھی کم ہوتا ہے، ایک تو روزے سے کم ہوتا ہے، ایک اور طریقے سے بھی کم ہوتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے تو اس کا نہیں نہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کو جب کھانا ہی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کمزور ہی ہوتا جائے گا، اس کا پھر اثر ٹوٹ جائے گا۔ تو غالب حالات میں روزے دار کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیکیاں تقویٰ کے خصال میں شامل ہوتی ہے۔ جب خوشحال روزے دار بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ چیزیں محتاجوں ناداروں کی غم گساری اور دستگیری کا بھی موجب بنتی ہے۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں اس وقت کیا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ بھی بھوکے پیاسے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، پھر ہمارے دل میں ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ جذبہ ابھرتا ہے۔
خود بھوکا رہ کے ہم ان کی جو ہے وہ تکلیف کو برداشت محسوس کر سکتے ہیں۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا تقویٰ کا حکم تمام امتوں کے لیے عام ہے۔ رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھوڑ کر یہ تربیت دی جاتی ہے، چھڑوا کر، کہ انسان ساری عمر کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح انسان کو شعور دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو، یوں تقویٰ کی تربیت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 184 ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں اور طویل زمانے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایام معدودات کہا گیا ہے، یعنی روزے سے زیادہ افطار کا زمانہ طویل ہوتا ہے۔ کھانے پینے کا دور اس سے رکے رہنے کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے، اس لیے اسے ایام معدود کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے زمانے کے روزے نہیں رکھوائے، یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے۔ ہمیشہ روزے رکھنے کے مقابلے میں رمضان کے روزے چند دن کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی تم لوگوں میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے مدت کو پوری کرے، یعنی مریض اپنے مرض کی وجہ سے اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کو روزے کی رخصت دی گئی۔ فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرے، یعنی روزے کے فوائد کثیر ہیں، مومن کے لیے ان کا حاصل کرنا مطلوب ہے۔ اس لیے جب مریض کا مر جاتا ہے، مسافر کا سفر ختم ہوتا ہے تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے دنوں کی گنتی کی قضا دی جائے، خواہ رمضان پورا ہو یا ناقص، یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے 30 دن کے روزے ہوتے ہیں، بعض کا 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جتنے رمضان کے وہ ہوں گے روزے اتنے ہی اس کی قضا ہوگی۔ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ گرمیوں کے طویل دنوں کی قضا سردیوں کے چھوٹے دنوں میں بھی دی جا سکتی ہے، اس کے برعکس چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، یعنی یہ حکم روزوں کے فرض ہونے کی ابتدا میں تھا، انہیں روزے رکھنے کی عادت نہ تھی اور روزے ان پر فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے انہیں فریضے کی ادائیگی پر لگا دیا، اور روزے کے طاقت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، مگر روزہ رکھنا افضل ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھانے کھلائے یا کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی رغبت دلائی ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی حکم دیجئے جسے میں آپ سے لے لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ روزہ رکھو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ مجاہد، طاؤس اور مقاتل بن حیان نے کہا روزہ رکھنے سے بہتر ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزے رکھنا فدیے سے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی علم، اگر اہل علم ہو، اگر تم اس علم کی فضیلت اور اپنے اس کام کے ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دی اور طاقت نہ رکھنے والے کو روزہ چھوڑنے دوسرے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دے دی۔
آیت نمبر 185 ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر ولیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت میں سے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح دلائل ہیں۔ پھر تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، عظیم مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی فضیلت کی بنا پر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس میں روزے فرض کیے جائیں، اور وہ مومنوں کے لیے خیر و برکت اور نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزوں کے لیے مقرر کر دیا۔ رمضان مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور تمام اوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ تو یقیناً اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت میں تیز تھے۔ دورے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کا دورہ، ہاں، روزانہ قرآن کو سنایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں راتوں کے قیام میں اور بغیر قیام کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تلاوت میں توجہ کرنا، تدبر پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ و تدبر سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس سے اثر قبول کرتے تھے۔ ھدی للناس، قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگ اسے ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن مجید اپنے احکامات کے ذریعے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وبینات من الہدی، لوگوں کے لیے ہدایت ہے جس میں ہدایت میں ہے، یعنی اس سے مراد کہ اس میں بینات یعنی دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں حلال و حرام کے دلائل ہیں اور حدود ہیں۔ والفرقان سے مراد کہ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ قرآن برکت والا مہینہ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی جس کی وجہ سے یہ دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، آسمانی کتابیں اور صحیفے اس مہینے میں نازل کیے گئے۔ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا تو آسمان یعنی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین مضبوط رہی زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ رمضان کے روزے واجب ہیں۔ فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک
بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہ نہ کیے کرے۔ ایک اور روایت میں کہ رمضان تک کا کفارہ ہے ان گناہوں کا جس کے بیچ میں ہو جب تک کبیرہ گناہ نہ ہو۔ مسلم کی 550 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک نماز اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں ظہر تک جو ہے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب معاف۔ ظہر کی نماز پڑھی 7 ہی گناہ معاف، عصر کی نماز پڑھی ظہر اور عصر کے درمیان جو گناہ ہے وہ معاف، عصر کے بعد مغرب کے درمیان جو گناہ کیے وہ معاف، مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھے پورے دن کے گناہ معاف کر دیے۔ اسی طرح اگر آپ ایک جمعہ پڑھتے ہیں دوسرے جمعے تک کے درمیانے حصے میں پورے ہفتے کے جو جتنے گناہ ہیں وہ معاف ہیں اگر ہم کبیرہ گناہ نہیں کرتے تو، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کتنا پورے سال کے جو اگر آپ ایک رمضان کے روزے رکھتے ہیں اگلے رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو آپ کے درمیان جو ہے سال میں کیے گئے سب گناہ معاف۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے ایمان والوں کو یعنی بخشنے کا جو ہے ذریعہ بنایا۔ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، یعنی رمضان کی بھی فضیلت ہے کہ اس میں عمرہ بھی کریں گے تو وہ بھی حج کے برابر ہے۔ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کام کون کون سے ہیں؟ روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، رات کا قیام کرنا، تلاوت قرآن کرنا، روزے افطار کروانا، اعتکاف کرنا رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں اعتکاف کرنا یعنی مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آخری 5 راتیں ہیں۔ ہاں تاک آخری جو 10 دنوں میں تاک جو راتیں ہیں اس میں کیا ہم تلاش کرتے ہیں؟ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں 80 سال 1000 سال کے جو ہے عبادت جو ہے وہ کے برابر جو عبادت قبول کی جاتی ہے۔ تو عمرہ کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا، یہ سب رمضان میں نیکی اور احسان کے کام ہیں۔ تو قرآن مجید کیسے نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی بار اتارا گیا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان میں قرآن اترا، تو دنیا میں تو نہیں اترا نا وہ، یعنی وہ لوح محفوظ سے کہاں پہ؟ بیت العزت میں ایک ہی بار اترا، پھر رحمت عالم پر 23 سالوں تک جو حسب ضرورت وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ قرآن مجید کی صفات میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اس میں رب العزت کا فرمان ہے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی رحمت ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، اور وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ اب اسی آیت کو لے کر جو نا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوشی کیوں نہ منائیں، قرآن کے اترنے کی خوشی منانی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانی چاہیے۔ تو کیسے خوشی منانی چاہیے؟ خوشی میں کرنا ہے اگر صحیح اس پر عمل بھی کرنا ٹھیک ہے، وہ بھی خوشی آپ دیکھیں، لیکن لوگ جیسے یہ پہاڑیاں بناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، کیا اس طرح سے یہ خوشی منائی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوشی مناتے تھے تو کیسے مناتے تھے؟ پڑھتے تھے، سجدہ شکر کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ ہم ڈیک لگائیں اور ڈانس کریں اور جو ہے مخلوط جو ہے وہ فیملیاں نکلی ہوں، یعنی مرد عورتیں سب اکٹھے بازاروں میں نکلی ہوں۔ بازار کو تو ویسے ہی جو ہے ہاں یعنی تو سورہ یونس کی 58 آیت ہے یہ، تو اس کو جو ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی مناؤ، کہ یہ قرآن نازل ہوا تو اس پر خوشی مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے اس پر خوشی مناؤ۔ تو یہ جو خوشی منانے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا غلط ہے، خوشی منانی چاہیے لیکن ایسے نہیں۔ کہہ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اس کی رحمت سے ہے، پھر چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں، وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں، اس کی بھلائی سے جن انسان اور کائنات کی ساری مخلوقات برکت حاصل کرتی ہے اور قیامت تک حاصل کریں گے، یعنی جنوں انسانوں، یہ ان کے لیے عمل کی چیز اتری ہے، یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یعنی کہ خالی اس کو پڑھا برکت کے لیے تو رکھ دیا، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر عمل کرنا ہے اور پھر آگے پھیلانا ہے، یہ اس کا حق ہے قرآن کا۔
قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ قرآن مجید فضل و کمال اور سربلندی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست اور ذلیل بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید کی رحمت، شفقت اور مہربانی مومنوں، کافروں، جانوروں، انسانوں، جنوں، ساری مخلوقات کے لیے جاری اور ساری ہے۔ قرآن مجید دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ قرآن مجید نور ہے جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ قرآن مجید شفا ہے، انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، جو کفر اور شرک، ذہنی دباؤ، اضطراب کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، یا باطنی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص وغیرہ، سب کا علاج کس میں ہے؟ اس قرآن میں۔ قرآن مجید حق اور صداقت کا نگران ہے، حق کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید ایسا ذکر ہے جس سے روح تر و تازہ ہوتی ہے، دل پاک ہوتے ہیں، رب کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سعادت اور کامیابی کے سارے امور کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ قرآن مجید سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے۔ جب تک کسی کے اندر کلام اللہ کی سچی روح نہیں اترتی، اس کی زندگی بے معنی ہے۔ پاکیزہ زندگی کی رونق اسی سے ہے۔ قرآن مجید کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ کیسے سفارشی بن کر آئے گا؟ اس نے مجھے پڑھا ہے، یعنی قبر میں ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں آئے گا جو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ قرآن مجید کا ماہر جو ہے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے پڑھنے میں دشواری آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دیکھیں جو ماہر ہے پڑھنے میں، بڑا اچھا تلفظ ہے اس کا، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ معزز فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن جو پڑھ نہیں پا رہا لیکن مسلسل کوشش کیے جا رہا ہے، یعنی آخری سانس تک اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اچھا پڑھ لوں، تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس کا دگنا اجر بتایا، اور دگنا کتنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ یہ اس بات پہ فاطمہ ہنسی ہے۔ نہیں اس کو بھی نہیں آتا نا، اس لیے وہ ہنسی ہے کہ اس کے وہ خوشی ہوئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے نا، تو یہ انسان کو اندر سے خوشی دیتی ہے چیز۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اتنے میں ایک گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، تیسری بار جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ اس کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا، پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا، یعنی صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حفیظ اگر پڑھتے رہتے تلاوت بند نہ کرتے تو یہ بہتر تھا، یعنی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا، میں نے سر اوپر اٹھایا پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے، پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسیر رضی اللہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے، اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک وہ لوگ بھی دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں، یعنی لوگ بھی ان کو دیکھ پاتے۔ یہ اتنا مطلب اب اللہ تعالیٰ ہماری بھی آوازیں جو ہے اس طرح کی بنا دے جس طرح کی ان کی آواز تھی۔ بخاری کی 5018 نمبر حدیث ہے۔ صحابہ قرآن کے حق میں رشک جائز ہے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟
چیز دیکھ کے خوش ہونا اور اپنے لیے بھی دعا خواہش کرنا. ہاں اس کے لیے برکت کی دعا کرنا, اپنے لیے خواہش ظاہر کرنا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لیکن حسد کیا چیز ہے؟ وہ یہ اس کے پاس کیوں ہے, یعنی اس کی چھن جائے اور میرے پاس آ جائے, یہ حسد ہے. لیکن صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, شک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے, ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا. دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن قرات کرتا رہا. بخاری کی 525 نمبر حدیث ہے. قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف اور میم ایک حرف, یعنی اس کا مطلب ہو گیا 30 نیکیاں ہو گئیں. امت پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے, اس کی پیروی کرنا لازم ہے. رب العزت نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یہ کہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا, چنانچہ تم اس کی پیروی کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے. سورہ الانعام کی 155 نمبر آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے بارے میں وصیت فرمائی. سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی خوب رغبت دلائی. کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ دن اور رات کے حصوں میں اس کی تلاوت کرنا, قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے, اس کے مفہوم کو اسی طرح سے سمجھنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, میں روزانہ جو ہے نا ترجمہ پڑھتی ہوں, یعنی خود سے ترجمہ پڑھنا جو ہے اور چیز ہے, اور ترجمہ تفسیر کی کلاسز لینا اور چیز ہے. قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا, کبھی کسی نے کیا غور و فکر کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے, کیسے یہ اتری, کیا ہوا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے فرمایا, کبھی غور و فکر کیا؟ اچھا, قرآن مجید کو حفظ کرنا, قرآن مجید کی حلال کردہ چیزوں کو حلال, حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا, اس کے احکامات پر عمل کرنا. قرآن مجید کی وعید والی آیات سے خوف کھانا, قرآن مجید کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا, قرآن مجید کی مثالوں سے عبرت پکڑنا, قرآن مجید کی محکم آیات پر عمل کرنا, متشابہ پر سر جھکانا. محکم آیات کون سی ہیں؟ ہاں, جن پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جیسے روزہ رکھنا ہم پر واضح ہے, زکوٰۃ دینا ہم پر واضح ہے, حج کرنا واضح ہے, نماز پڑھنا واضح ہے, کیسے نماز پڑھنی یہ سب کچھ سمجھا دیا گیا. متشابہ کیا ہے؟ شک ہے, جیسے ہم نے جنت نہیں دیکھی, ہم نے دوزخ نہیں دیکھی, ہم نے اللہ کا عرش نہیں دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا, ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, اور ہم نے یعنی پہلے لوگوں نے دیکھا لیکن ہم نے نہیں دیکھا. قیامت کیسی آئے گی اس کو نہیں دیکھا. قبر کا جو عذاب ہے, قبر کے بارے میں جو حالات ہیں وہ نہیں ہمیں پتہ. تو یہ ساری چیزیں کیا متشابہ ہیں. محکم چیزوں پر عمل کرنا ہے, متشابہ کے پیچھے نہیں بھاگنا. قرآن مجید کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا, دین میں غلو کرنے کا ساتھ نہ دینا بلکہ دین کا دفاع کرنا. قرآن مجید کی دعوت, غلو کیا چیز ہے؟ جیسے یہ میں نے ابھی یہ آیت پڑھی تھی سورہ الانعام کی کہ لوگ کہتے ہیں خوشی مناؤ, تو خوشی منانے میں جو ہے ہم جو غلو کر جاتے ہیں, حد سے جو بڑھ جاتے ہیں, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس طرح نہیں, اعتدال جو طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا, یہ دو چیزوں کو ہم موازنہ کریں گے کہ کیا وہ قرآن میں اس کا حکم ہے, اور دوسرا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ کر کے دکھایا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا خوشی مناؤ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزوں سے بہتر چیز ہے, اس پر خوشی مناؤ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہاڑیاں لگائیں, کبھی وہ جو صحابہ کرام نے کبھی ڈانس کیا, یا صحابہ اور صحابیات نے باہر نکل کر
کبھی بازاروں میں ایسے پھرے بازار سجائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی وفات کے بعد صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا. ہم نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا. جب ان دونوں میں ہے تو وہ ثواب ہمیں ملے گا اس کام کا، وہی بھلائی ہوگی، وہی نیکی ہوگی. اگر ان دونوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارا گناہ ہم پہ چڑھ گیا، وہ غلو ہو گیا. اور قرآن مجید کی دعوت دینا، کون کون دیتا ہے قرآن کی دعوت؟ ابھی تک آپ کی دعوت پہ کوئی آیا تو ہے نہیں. میری بہن آئے گی آج. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. قرآن کی قسم کھانا، قرآن کی جو ہے نا قرآن کی ویسے قسم نہیں کھانی چاہیے. اسی قسم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہے، تاللہ، یعنی اللہ کی قسم. دیکھیں قرآن میں بھی کس کی قسمیں کھائی گئی ہیں؟ اللہ کی قسم کھائی گئی ہے. ہاں، یعنی اللہ کی ہی قسم ہے اور کسی کی چیز کی جائز نہیں ہے. قرآن مجید کی تعلیم دینا ہے، اس کی تعلیم کے لیے اہتمام کرنا. کسی نے تعلیم دینے کا باقاعدہ اہتمام کیا؟ کیسے؟ میں نے بھائی کے بچوں کو شروع کروایا پڑھانا، یو کے میں ہے نا لندن، ماشاء اللہ 3 بچے آن لائن شروع کروایا. تجوید شروع کرائی ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. اور کسی نے؟ آپ نے بھی شروع کیا؟ یہ ٹیچر اچھی نہیں نکلی، بھاگ کے بچے. اچھا، آوارہ بچوں کو ہی پڑھانا کام رکھتا ہے ویسے. جو مامی ہے نا میری مس وانڈی، وہ بھی ماشاء اللہ کافی بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں. اچھا ماشاء وہ بھی وہ بتاتی ہے، جس طرح کی کہہ رہی ہے نا کہ ٹکتے نہیں، تو وہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بچوں کو پڑھانا، ان کو سننا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. بے شک. چھوٹے بچے کو پڑھانا جو ہے سب سے مشکل کام ہے. اور سارے چھوٹے چھوٹے ہیں. ہاں وہ دیکھیں کہ اکثر جو ہے نا جو پڑھاتی ہیں نا وہ کہتی ہیں ہم اتنا چھوٹا بچہ نہیں لیتے، وہ نہیں لیتے، اس میں محنت ہے. اور یہی جو ہے نا یہ بیج لگانا ہے، یہی بیج لگانا ہے. آپ نے علی بے سکھائی ہے، آپ کا بیج لگ گیا، اس کے بعد جو مرضی سے پڑھاتا رہے. پہلے دوسرے پارے پہ ابھی تک وہ کہیں بھی نہیں ٹک رہے. چلے اللہ کرے آپ کے پاس آ جائے دوبارہ اور دوبارہ ٹک جائے. یہ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی اسی آیت میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پھر تم میں سے جو کہ اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. یعنی تم میں سے جو اس دن کو پائے، اس مہینے کو پائے، اس پر واجب ہے کہ وہ روزے رکھے. اس آیت میں فرض کر دیا گیا کہ جو کہ رمضان کو پائے وہ صحت مند ہو اور مسافر نہ ہو تو رمضان کے روزے رکھے گا. پہلے کیا رخصت تھی کہ اگر صحت مند بھی ہے روزے نہیں رکھنا چاہتا تو کیا فدیہ دے دے. اب یہ جو ہے یہ فرض کر دیا گیا. تو جب رمضان کا چاند نظر آئے، کوئی اپنے گھر پر ہو، صحت مند ہو، تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہے. اسلام کے ابتدائی دور میں لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت تھی، اس آیت سے یہ اجازت منسوخ ہو گئی. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے تعداد پوری کرنا ہے. یعنی مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی. روزے اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو ہدایت دی کہ وہ روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں. جب مریض، صحت مند اور مسافر واپس آ جائے، شریعت ایمان والوں کو پر کوئی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرتی. مثلا روزہ میں دن کے اوقات میں ازدواجی تعلق ممنوع ہے، لیکن رات کے اوقات میں اجازت. سیر و افطار کے وقت جاننے کے لیے کسی مخصوص وقت کا پابند بنانے کی بجائے عام افق کے مشاہدے کو بنیاد قرار دے دیا گیا. بیماری اور سفر میں قضا کرنے کا راستہ کھول دیا گیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یریدکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو.
یعنی رمضان میں عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے لوگوں کے لیے قضا کا راستہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم شمار کی ہوئی مدت پوری کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی ہے کہ روزوں کی تعداد رمضان کے دوسرے دنوں میں پوری کی جا سکتی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، یعنی عبادت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ اس حکم میں رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دے کر خطبہ عید تک کہی جانے والی تکبیریں شامل ہیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی یہ تکبیریں کون کہتا ہے؟ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے تمہیں اپنی شریعت اور سنت اور دین کے احکامات کی طرف ہدایت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، فرائض کی طرف رہنمائی پر، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں پر اور احسانات پر شکر ادا کر سکو۔ قرآن حکیم جیسی نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جانیں، اسے سمجھیں، اس پر خود چلیں اور دنیا کو چلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ نمبر 186 ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہاں ایک عرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ اگر قریب ہے تو ہم اسے سرگوشیاں کر لیں، اگر دور ہو تو ہم اونچی آوازوں سے پکاریں۔ اب یہ دیکھیں اس میں اس سوال کا جواب بھی آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے، وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ تو روزے اور دعا کا کیا تعلق ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں، کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جیسے روزہ اہم عبادت ہے، ایک تربیتی عمل ہے اس میں، ایسے ہی دعا بھی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت اپنے تمام بال بچوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا جو ہے قبول ہوتی ہے۔ کبھی یہ ایسا کسی نے اہتمام کیا اپنے گھروں میں؟ الحمدللہ۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تو یہ دعا کرنا جو ہے یہ تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ تو دعا ہی اصل میں عبادت بھی ہے۔ یہ بھی جامعہ ترمذی 3372 نمبر حدیث ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی توحید سے عبارت ہوتی ہے اور توحید اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ دعا گناہوں سے توبہ کا ذریعہ ہے۔ گناہ گار توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، تو توبہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دعا ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جلدی جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو جائیں گے۔ مومن کی 60 نمبر حدیث ہے، آیت ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو وہ ارحم الراحمین اس کے ہاتھوں کو خالی پھیرتے ہوئے شرماتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے، تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کا پکار کا جواب دوں گا۔ دیکھیں جب بھی کبھی سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ آیت ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے نا کہ
کہ دعا میں ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساری حدیثیں ہمارے سامنے لا کے کھڑی کر دی ہیں۔ تو جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے۔ دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، یعنی جو دعا کی وہ پوری ہوگی، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کا جو اجر ہے وہ آخرت میں ملے گا، یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے جو اس پر مصیبت آنی ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور بے پایا ہے۔ مسند احمد کی 18 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیے دعا ہم بعض کا ایسے دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، ہماری تو دعا ہی نہیں اللہ قبول کرتا، یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے نعوذ باللہ ہمارے الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دعا 3 طرح سے ہوتی ہے، کہ ایک تو یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسرا یا تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، یا اس کے اوپر جو مصیبت آنی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ تو اس لیے دعائیں جو ہے کثرت سے کرنی چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ میری دعا اللہ نے سنتا تو اللہ تعالیٰ پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بالکل قریب ہی ہو کہ دعا قبول ہونے والی ہو، تو وہ یہ ناشکری کے الفاظ جب ادا کرتا ہے تو دعا جو قبول ہونی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار کو سنتا ہے، پکار کا جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ تو ہم کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ہم وسیلے نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، فلاں کا وسیلہ فلاں کا وسیلہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے انعامات سے دعاؤں کو قبول کرنے کے اعتبار سے بندوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعائیں سننے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگنے کی طرف رغبت دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ بھیجنے سے شرماتا ہے، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو جو کوئی دل کی حاضری کے ساتھ اپنے رب سے مشروع دعا کرتا ہے تو وہ طریقے اختیار کرتا ہے جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مثلا ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، دعا کی قبولیت میں کوئی مانع نہ ہو، یعنی حرام کھانا نہ کھایا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو کرنے والے کو قبول کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، بعض کا ہم بھی یہ بھی تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ یا یہ اس کو دوری کر دے اس رشتہ دار کو، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ قطع رحمی ہوتی ہے، یہ قطع رحمی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے جو ہے الفاظ ادا نہیں کرے گا دعا میں تو اس کو 3 باتیں ضرور عطا کر دے گا، ایک میں سے، یعنی دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے گا، یا جو دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ کہتے ہیں کہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی لیکن اس سے بہتر چیز مل گئی، اس سے بہتر چیز مل گئی، یہ بالکل وہی بات ہوگی۔ تو دعا مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا۔ شروع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ۔ الرحمن جو نہایت رحم والا، رحیم رحم کرنے والا، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا؟ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ہم نے اپنے بارے میں بتایا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی دعا
اپنے جو نیک عمل ہے اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. یہ نیک عمل ہے نا ہمارا, اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی حضور. کسی کا وسیلہ نہیں تلاش کیا, اپنے نیک عمل کا وسیلہ تلاش کیا. اس کے بعد ساتھ ہی دعا شروع کر دیتے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے, ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تھا, غصہ کیا تھا, جہاں جو ایسے لوگ جو گمراہ ہوئے تھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا. یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی, یہ ہماری ایک ٹریننگ ہے سورہ فاتحہ میں, اور یہ ہم 5 ٹائم نمازوں میں جو ہے پڑھتے ہیں, 5 ٹائم نمازوں میں پڑھتے ہیں. اور یہ دیکھیں پورا جو ہے نا دعا کا ایک طریقہ اس میں بتا دیا گیا. اور حدیث میں بھی ہے نا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہم دے سکتے ہیں. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرنی چاہیے, یہ قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب ہے. یعنی توبہ بھی لازمی کریں آپ دعا میں. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ میرے زندگی میں کوئی غلطی کی ہے, اس کی توبہ بھی کریں. توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. دعا مانگتے ہوئے قبولیت کا مکمل ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. دعا پوری رغبت توجہ یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ دعا ادھر مانگ رہے تھے, اچھا یہ بھی ادھر رکھ دو, اور پھر اللہ میاں یہ دے دے, اچھا یہ ادھر اٹھا کے رکھ دو. یعنی اس طرح سے جو ہے نا یہ بھی دعا نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ ہونی چاہیے. پھر ہے دعا جلدی نہیں کرنی چاہیے. پہلے ہم سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں, دعا جلدی نہیں کی, آخر میں کی ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے, پھر اپنے نیک اعمال کا بتایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے, کسی کی نہیں کرتے, تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم لوگ, ہم کسی سے نہیں چاہتے. تو ساتھ ہی پھر دعا مانگ لی, یعنی اس کو تھوڑا سا اسٹے کیا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. دعا مانگتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہیے. دعا میں تصنع کافی بندی نہیں ہونی چاہیے, جیسے بہت مشکل الفاظوں کے ساتھ, کہ جیسے وہ اردو کے اگر الفاظ استعمال کریں جیسے ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا, اسی طرح سادہ الفاظ میں ہونے چاہیے. اور وہ قافیہ بندی سے مراد یعنی کہ وہ میں نے بتا دیا نا, اردو کے جو خاص الفاظ ہیں, بھاری بھاری الفاظ جو ہیں, ہاں بولنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنی چاہیے, دل کو حاضر رکھنا چاہیے. یعنی آہوزاری سے کیا مراد ہے کہ یعنی رونے والی یعنی رونا چاہیے. اگر رونے کی یعنی کوئی نہ آ رہا ہو رونا تو جیسا منہ ہی بنا لے بس. تو دل کو حاضر رکھنا چاہیے. دعا کو 3 بار دہرانا چاہیے. قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے. دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے. دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے. قطع رحمی یا گناہ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. دعا دل جمی 2 ٹوک الفاظ میں کرنی چاہیے. دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت ہونی چاہیے, اور اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنی چاہیے. آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر ان کو چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. لہٰذا لوگوں کو مجھ سے کیا کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. یعنی اپنی ضروریات حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھ سے مطالبہ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جو حکم دیا گیا اسے پورا کرنا چاہیے, جس سے روکا گیا اسے رکنا چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پہ ایمان لائے, اور لازم ہے کہ مجھ پر یقین رکھیں. یعنی میرے وجود پر, اسماء حسنہ پر, صفات عالیہ پر, میرے قریب ہونے, دعاؤں کے قبول کرنے پر ان کے کیا ہونا چاہیے, پکا یقین ہونا چاہیے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. رشد سے مراد کہ استقامت, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں, یعنی حق پر قائم ہو جائیں, تاکہ وہ گمراہی سے ہدایت پا جائیں. رب العزت کا فرمایا لوگوں کو مجھ سے دعائیں مانگنی چاہیے اور مجھ پر یقین رکھنا چاہیے تاکہ ہدایت پائیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے جیسے رب پر یقین ضروری ہے ایسے دعا مانگنا ضروری ہے. یعنی ان کو وہ رشد عطا ہوگی جو ایمان اور مال صالح اختیار کرنے کا نام ہے. ان سے وہ گمراہی زائل ہو جائے گی جو ایمان اور مال صالح کے منافی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اس کے احکامات کی اطاعت کرنا حصول علم کا سبب ہے.
آیت نمبر 187 ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کرے تھے، پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی، تم سے درگزر کیا، پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اسے تلاش کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری یعنی رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں۔ یہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیے گئے۔ روزوں کے فرض کیے جانے کے بعد مسلمان پر رات کے وقت سو جانے کے بعد کھانا پینا جمع کرنا حرام تھا پہلے۔ بعض اصحاب کے لیے یہ چیز مشقت کا باعث ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرما دی۔ رمضان کی راتوں میں ان کے لیے کھانا پینا جمع مباح قرار کر دیا گیا۔ مباح کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، چاہے تو کریں یا چاہے تو نہ کریں، یعنی مباح کا یہ مطلب ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں انسان دن میں کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرتا ہے۔ رات کے وقت جہاں کھانے پینے کی اجازت دی گئی وہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی لباس زینت، وقار، حفاظت اور عزت کے لیے ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بھی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بیوی کو شوہر کے مال، اس کی عزت، گھر کے تمام کاموں میں شوہر کے حقوق کی حفاظت جو ہے امانت سمجھ کر کرنی چاہیے۔ تو شوہر بیوی کو مال، جان، عزت کا تحفظ فراہم کرے۔ تو آج کل تو الٹ حساب ہے، بیوی جو ہے نا وہ میاں کو نہیں کوئی راز اپنا فاش کرنے دیتی، میاں کے سارے راز فاش ہوتے ہیں۔ تو اس حفاظت میں بھی ایک دوسرے کی عزت ہے، اس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے معاشرے میں عزت ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کے پر پردہ ڈالیں گے تو ہی ان کی معاشرے میں عزت رہے گی۔ جب وہ ایک دوسرے کے پردے فاش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی عزت ختم ہو جائے گی اور وہ جو ہے لڑائی جھگڑے دوسری جگہ پہ شروع ہو جائیں گے۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد اور محبت کی فضا اس رشتے کو باوقار بناتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان معاملات میں نرمی اور شگفتگی اس رشتے کو زینت دیتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کسی بھی رشتے میں آپ دیکھ لیں، میاں بیوی کا رشتہ ہو یا بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، نرمی اور شگفتگی سے آپ جو ان کے بد مزاجی ہو اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ کسی کی بھی بد مزاجی جو ہے نرمی سے ختم ہو جاتی ہے، اور جتنی سختی آپ دکھائیں گے، سختی جو ہے نا انسان کو توڑ دیتی ہے، نرمی جو ہے وہ جوڑ دیتی ہے۔ ایک لکڑی ہے نا، سوکھی لکڑی ہوگی کیا ہوگا؟ ذرا سے اس کو کریں گے ٹوٹ جائے گی، لیکن گیلی لکڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کو جتنا مرضی آپ موڑ دیں وہ مڑتی جائے گی لیکن ٹوٹے گی نہیں۔ یعنی نرمی جو ہے نا اگر انسانوں کے ساتھ بھی کی جائے تو انسان کو جوڑ دیتی ہے، نرمی جو ہے توڑتی نہیں ہے، لیکن سختی جو ہے انسانوں کو دل ہی توڑ کے رکھ دیتی ہے دلوں میں، اور دل جو ہے وہ پھر جب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں پھر ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے بارے میں کن غلط فہمیوں کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے کہ عربوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے روزوں میں ناجائز ہے۔ رات میں اس تعلق کی اجازت دی گئی کہ اسے برا فعل سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت دل کی پاکیزگی کے ساتھ کرو۔
دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ جنابت کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق فجر تک اجازت ہے۔ تیسری یہ غلط فہمی تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا حرام ہے، تو اس کے لیے روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی۔ چونکہ چوتھی غلط فہمی یہ تھی کہ وصال کے روزے جائز ہیں، تو بغیر کھائے پیے کئی دن کے روزے وصال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی کئی روز تک، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عیسائی بھی ایسے کرتے تھے، کئی روز تک، یعنی اپنے جسم کو تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ ہاں، یعنی وہ ان کے روزے اس طرح تھے، یہ پہلی امتوں پہ اسی طرح کے روزے تھے۔ ہاں جی، پھر روزہ رکھنا، یہ وہی بات کر رہی ہوں نا کہ پہلی امتوں پر ایسے ہی روزے فرض تھے، یعنی ان کو کھانا پینا کم ہوتا تھا اور زیادہ تر روزہ ہی ہوتا تھا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ یقیناً تم اپنی جانوں سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر توجہ فرمائی، تم سے درگزر کیا۔ امام بخاری نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد لوگ پورے رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن بعض لوگ خیانت کرتے تھے، یعنی جمع کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت علم اللہ انکم کنتم تختانون نازل فرمائی، رمضان کی راتوں میں جمع کرنا جائز ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایسی غلطی ہو گئی تھی، صحیح بخاری کی 4508 نمبر حدیث ہے، تو آیت کے اس حصے میں واضح کر دیا گیا کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ روزوں میں مرد اور عورت کا تعلق ناجائز ہے، جبکہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے آرام پہنچتا ہے اور آپس میں ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جب ایک دوسرے سے بچنا ممکن نہیں رہتا تو اپنے اندر خیانت پاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، تم سے درگزر کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پھر اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اسے تلاش کرو۔ یعنی اس آیت میں دو چیزوں کی اجازت دی گئی، ایک بیویوں سے صحبت کرنا، دوسرا بیویوں سے اولاد حاصل کرنے کی۔ اب تمہیں ان سے ملنے، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعمت کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تمہیں ان سے ملنے اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی نعمت کو تلاش کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا کیا مراد ہے؟ کیا ان سے مراد دو دھاگے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کھوپڑی پھر تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی اگر تم نے رات کو دو دھاگے دیکھے ہیں، پھر فرمایا کہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ صحیح بخاری کی 4510 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر کے الفاظ میں ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو کئی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے تھے، یعنی پاؤں کی جو ہے نا اوپر وہ اس پہ باندھ لیتے تھے انگوٹھوں پہ، پھر جب تک وہ دونوں دھاگے صاف دکھائی دینے نہ لگ جاتے برابر کھاتے رہتے تھے، اور پھر اللہ، چونکہ اس وقت لائٹ نہیں ہوتی تھی نا، یعنی اندھیرا ہی ہوتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ اتارے، تب ان کو معلوم ہوا کہ کالے دھاگے سے رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ صحیح بخاری کی 4511 نمبر حدیث ہے۔ تو آیت کے اس حصے میں سحری کے آخری وقت کے بارے میں واضح کیا گیا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح کی سفیدی نظر آنی شروع ہو جائے۔ یہاں رات کی سیاہی کو سیاہ دھاگے اور دن کی سفیدی کو سفید دھاگے سے تشبیہ کی گئی۔ اس میں اس امر کے جواز کی بھی دلیل ہے کہ اگر جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں انتہائی سحر ہو جائے تو وہ غسل نہ کر سکا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس لیے کہ طلوع فجر تک جماع کی اباحت کا لازمی نتیجہ ہے کہ جب فجر ہو گئی تو وہ اس وقت جنبی ہو گیا، اور حق کو لازم کرنے والا امر بھی حق ہوتا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزوں کو پورا کرو، یعنی جہاں رات کی حد شروع ہوتی ہے وہاں روزے کی حد ختم ہوتی ہے، تو رات کی سرد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جب فجر کی اذانیں ہوتی ہے
تو آپ کبھی چھت پہ جا کے دیکھیں نا، تو جس سائڈ سے سورج طلوع ہونا ہوتا ہے وہاں سے ہلکی سی یعنی ایک دھاگے کے برابر بھی روشنی نظر آنی شروع ہوئی ہے تو وہ طلوع یعنی سحر شروع ہو جاتی ہے. اب اس روزہ کو ہم یعنی کہ اذان ہوتے ہی بند کر دیتے ہیں کھانا پینا. تو اسی حساب سے اذان ہوتی ہے، اسی حساب سے اسی وقت اذان ہوتی ہے نا. میرے کو کہتے ہیں نا کچھ لوگ کرتے ہیں اذان شروع ہوتی ہے اور کھانا پینا شروع کرتے ہیں، جب آخر ہو جاتی ہے پھر ان کا ختم ہوتا ہے کھانا. وہ مجبوری کی حال میں، لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ آخری اللہ اکبر ہو رہی ہو. ہاں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں پیالہ ہے آپ اس سے آپ استفادہ حاصل کر لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ پورے کے پورے وہ چیزیں پکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ اب اذان ہوگی تو میں شروع کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کبھی. یہ نہیں ہو، اس کو معمول بھی نہیں بنانا چاہیے، روز کا معمول بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھار. تو سحری اور افطاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ چھوڑ دیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے. دیکھیے یہ آپ کی سوال کا جواب ہے. سیدنا عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. سورج کے ڈوبتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ لاؤ ہمارا شربت. بلال رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دن چمک رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ ہمارا شربت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا. پھر فرمایا جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگی تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سنن نبی داؤد 2352 نمبر حدیث ہے. یعنی تھوڑی سی بھی اگر اندھیرا ادھر سے اٹھنا شروع ہوتا ہے تو ساتھ ہی جو ہے اس کا ختم. سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. صحیح بخاری کی 1957 نمبر حدیث ہے. اسی طرح پھر فرمایا اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے والے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور جب تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو تو ان عورتوں سے مباشرت نہ کرو. یعنی اعتکاف یعنی رمضان المبارک کا خصوصی عبادت جو بتائی گئی ہے وہ ہے اعتکاف. تو اعتکاف ہے کیا چیز ہے کہ اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو مسجد میں یعنی ٹھہرنا اس کو کہتے ہیں اعتکاف. اعتکاف کرنے کا مطلب یہ کہ انسان رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں رہے جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مختص کر دے. اعتکاف کے حال میں انسان اپنی انسانی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ حکم اس کے بارے میں ہے جو رمضان یا غیر رمضان میں اعتکاف کرے ایسے شخص کو دن ہو یا رات بیویوں سے صحبت کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ وہ اعتکاف کو پورا نہ کر لیں. اعتکاف سے مساجد میں ہی کیا جاتا ہے لیکن ہمارے تو یہاں عورتیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کہاں پہ ہے؟ مسجد میں ہی ہے. یعنی گھروں میں اعتکاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو شوال میں اعتکاف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے. یعنی کہ رمضان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں شوال میں آپ نے کیا. ہاں جی عام بندے بھی کر سکتے ہیں کسی سال کے کسی بھی مہینے میں. وہ تو رمضان میں نہیں کر سکے پھر انہوں نے شوال میں کیا تھا لیکن ہر سال تو نہیں کیا. ہاں ہر سال نہیں انہوں نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو شوال میں اعتکاف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دن رات مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے تھے. عام معمولات
اور تعلقات ختم کر دیتے تھے۔ وفات تک اعتکاف میں بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی پابندی کی کہ جب ایک بار رمضان میں نہیں بیٹھ سکے تو شوال کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت، پل صراط سے گزر کر اپنی رضا یعنی جنت کی ضمانت دی ہے اس کے لیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جو ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا۔ فلا تقربوها یعنی نافرمانی کے کنارے نہ گھومنا۔ سلامتی اس میں کہ انسان گناہوں کی سرحد سے دور ہے کہ کہیں بھولے سے اس کے پار نہ چلا جائے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے احکامات واضح کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ متقی بن جائے، ہدایت اور اطاعت کو پہچان لے، کیونکہ بعض اوقات انسان حرام فعل کا ارتکاب اس وجہ سے کر بیٹھتے ہیں کہ اس کا علم نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں رہی، کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں، یعنی تقوی ان سے مطلوب ہے۔ آیات کی وضاحت نے تقوی اختیار کرنے کا سبب پیدا کر دیا۔ آیت نمبر 188 ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، نہ ان کو حاکموں کی طرف کھینچ کر لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس پر کسی اور کا مال ہے اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، یہ شخص اس کا انکار کر جائے کہ حاکم کے پاس جا کر بری بھی ہو جائے وہاں سے، یعنی اس کا مال بھی کھایا، ساتھ میں حاکم کے پاس جا کے بری ذمہ ہو گیا، حالانکہ وہ جانتے کہ وہ اس پہ اس کا حق وہ رکھتا ہے اور وہ اس کا مال مار رہا ہے، حرام کھا رہا ہے اور اپنے تئیں گناہ گاروں میں شامل ہو رہا ہے۔ تو نہ تم کھاؤ سے مراد کہ نہ تم لو، اموالکم اپنے مال، اس سے مراد دوسروں کے مال، دوسروں کے مالوں کو اپنا لے، اس لیے کہا کہ مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرے اگر وہ آج اپنے بھائی کا مال کھا رہا ہے تو جب اس کو قدرت ہوگی تو وہ اس کا مال کھا جائے گا، یعنی یہ پھر نفسا نفسی شروع ہو جائے گی نا۔ ہاں رکھوا ابھی۔ مال کھانے کے 2 طریقے ہیں، حق کے ساتھ کھانا یا باطل کے ساتھ کھانا۔ یہاں رب العزت نے دوسرے کے مال کھانے کو باطل قرار دیا کیونکہ حق نہیں ہے، اور باطل طریقوں سے مال یعنی جن ناجائز طریقوں سے کھائے جاتے ہیں ان میں رشوت، چوری، غصب کرنا، ڈاکہ زنی، ناحق دغا بازی کرنا، ہیلا سازی وغیرہ، یہ سب کچھ شامل ہے۔ تو اس میں وہ معاوضہ بھی شامل ہے جو حرام ہے، جیسے سودی لین دین اور جوئے سے حاصل شدہ مال بھی۔ یہ حکم ان لوگوں کے معاملے میں دیا گیا جن کے پاس کسی کا کوئی حق ہو اور حق والے کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہ ہو، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی شخص عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے تو یہ ظلم ہے۔ کسی عدالت کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کروا سکتا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظیر مجرم ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت، اجارہ میں دھوکہ، ملاوٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال بھی شامل ہے۔ اس طرح مزدوروں کا کسی کام کی اجرت لینا، اس کے بدلے میں پورا کام نہ کرنا بھی حرام کھانا ہے۔ یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی آفس میں چاہے بیٹھا ہو، مزدوری نہ بھی کر رہا ہو، آفس میں بیٹھا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے، سارا دن کام کرنے کی بجائے فون پہ لگا باتیں کر رہا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ کیا ہے، یہ بھی حرام کھانا ہے۔ یعنی آفس کا جو کام ہے وہ اپنے جو ذمہ اس کے کام ہے وہ تو کرے گا نا۔ تو اس حرام کھانے میں ان لوگوں کا زکوٰۃ، صدقات، اوقاف، وصیتوں کا مال کھانا بھی داخل ہے، جو اس مال کا مستحق نہیں یا وہ مستحق تھے مگر اپنے حق سے زیادہ مال وصول کیا۔ عبادات اور تقرب الہی کے کاموں پر اجرت لینا جو اس وقت صحیح نہیں ہوتی جب تک اس میں صرف رضائے الہی مقصود نہ ہو، باطل طریقے سے مال کھانے میں داخل ہے۔ روزے کے حکم کے فوراً بعد یہ حکم کہ ولا تاکلوا اموالکم، ناجائز مال نہ کھاؤ،
کہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ حکم بتاتا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے. روزے کا اصل مقصد انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکنے کا حکم ہو وہاں انسان رک جائے. رکنے کا حکم ہو تو جائز چیزیں بھی سے بھی وہ رک سکتا ہے. تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال کمائی تک سے رک سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر حرام کمائی سے خود کو کیوں نہیں روک سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ان کو حاکموں تک کھینچ کر لے کر جاؤ. اگر مال کے بارے میں جھگڑا عدالت میں چلا جائے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ. یعنی حاکم کے پاس کیوں لیا جا رہا ہے؟ کہ تاکہ میں اس کا حصہ کھا جاؤں. اور وہ فریق جو باطل طریقے سے مال کھانا چاہتا ہے کوئی ایسی دلیل پیش کرے جو اصل حقدار پر غالب آ جائے، اور حاکم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں تو عدالتی فیصلے کے باوجود وہ باطل ہی رہے گا، اس لیے کہ کسی حاکم کا فیصلہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا سکتا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو. اگر وکیل کو پتہ چل جائے کہ موکل دعوے میں جھوٹا ہے تو اس خائن کے لیے وکالت کرنا جائز نہیں. اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہو. سورہ نساء کی 105 نمبر آیت ہے. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہوں، اور میں اس کی چکنی چبڑی تقریر سن کر اس حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو. تو سمجھ لو کہ جس کے حق میں اس طرح کے فیصلے سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلواؤں وہ آگ کا ایک ٹکڑا خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے. یہ ترمذی کی 1339 نمبر حدیث ہے. بعض کا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ دلائل ہی حقدار جو دلائل ہی نہیں لا سکتا، تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کہ اس کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلط فیصلے کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح فیصلے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.